سنی ہے حدیث آپ نے کئی بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، توجہ دیجیے گا، سنیے گا اس کو. تو آپ کو بتایا گیا کہ اس قبرستان میں 2 قبریں ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا ان دونوں کے گناہ کیا ہیں؟ اللہ ہمیں آپ کو سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین کہیں. تو جبریل نے کہا کہ ایک ان میں سے وہ ہے جو دوسروں کی چغلی زندگی بھر کرتا رہا، توبہ طیب نہیں ہوا، مر گیا، قیامت تک اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو اپنے جسم کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. پیشاب کیا، پینٹ چڑھا لی، سلوار باندھ لی، معلوم ہوا پیشاب کے قطرے جسم کو لگتے جا رہے ہیں، کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی. جو پیشاب کے قطروں سے اپنے وجود کو نہیں بچاتا یہ عذاب قبر کا باعث بنتا ہے. جو دوسرے کی چغلی اور غیبت میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے یہ عذاب قبر کا اس کو حقدار بنا دیتا ہے. یہ گناہ مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے. ہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ تو بڑا محترم ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ. میں کعبے کی طرف تو پاؤں کر کے سوتا نہیں، میں کعبے کی طرف منہ کر کے تو پیشاب کرتا نہیں. کعبے کی کوئی میرے سامنے بے حرمتی کرے تو میں لڑنے مرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک دوسرے مسلمان کی عزت سے میں کھیلتا ہوں جو کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے. میں مسلمان کو گالیاں دیتا ہوں، میں مسلمان کی چغلی اور غیبت کرتا ہوں جو کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے. کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اس مسلمان کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دونوں میں کتنا فرق ہے. وہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کعبے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، وہ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہوا ہے. اس انسان کو اللہ نے اپنے رحمت اور قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ انسان کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے. اللہ آپ کو مجھے دوسرے مسلمان کی عزت کی توفیق دے. میرے دوستو معاملہ بخشش کا دار و مدار. میں نمازیں پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکاتیں دیتا ہوں، لیکن پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، دوسرا مسلمان مجھ سے تنگ ہے، میری نمازیں میرے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. مخلوق راضی ہو تو خالق راضی رہتا ہے، اگر مخلوق ناراض ہے تو خالق بھی ناراض رہتا ہے. فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا. تم کسی کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام آئے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا بندہ اگر بندے کے کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے جو اس کے کام میں لگ جاتا ہے.